سال کے آگے لے آئے ہو فَإِنَّا وَأَنْتُمْ نَعْلَمُ أَنَّهَا سَتُفْتَحُ، ہمیں بھی پتا ہے تمہیں بھی پتا ہے کہ ان قریب قسطنطنیہ فتح ہوگا، ولیکن لیسا ھذا زمانھا، لیکن یہ سن 48 جو ہے بہت ارلی آ گئے ہو۔ کیوں بھائی؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ تو تم جس حقیقت کو چھپانے کی تلاش میں ہو، یہ تو عیسائیوں کے ریکارڈ میں بھی موجود ہے۔ الاصابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54 میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جس وقت پہلا حملہ قسطنطنیہ پر ہوا سن 48 ہے، ہم لوگ حملہ آور ہوئے اور رومن جو ہے اندر سے نکل کے آئے، انہوں نے کہا خدا کی قسم ہمیں نہیں پتا کہ تم نے حساب لگانے میں غلطی کھائی ہے، یہ وہ ٹائم نہیں ہے حساب کے مطابق جس تاریخ حملہ کرنے کو آ گئے ہو، یا یہ ہے کہ ہماری کتاب نے تاریخ بتانے میں جھوٹ سے کام لیا ہے، یا یہ کہ تم مقدر کو کھینچ او کافروں تم کافر ہی صحیح پر مسلمان کی اس قوت کے تم بھی قائل ہو، تم تقدیر کو کھینچ کے آگے لے آئے ہو۔ ہم بھی جانتے ہیں تم بھی جانتے ہو کہ ایک دن قسطنطنیہ کو فتح ہونا ہے، لیکن یہ اس کا زمانہ نہیں ہے۔ کیوں جناب؟ سب سے پہلا لشکر جس نے حملہ کیا وہ کون سی تاریخ کو کیا؟ سن 48 سن ہجری میں کیا۔ اب حضرت سلمان فارسی کی سن وفات ابو ایوب انصاری کا سن وفات سارے متفقہ طور پر لکھیں گے 52، لیکن چند لوگ کہیں گے کہ 52 کی بجائے 54، لیکن وہ آگے ہی گیا، پیچھے تو نہیں آیا۔ اگر وہ 54 کی طرف چلا جائے تو ہمارے مقصد کے اور بھی زیادہ قریب ہو آیا۔ تو جب پہلا حملہ ہوا ہی سن 48 کو ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس لشکر میں موجود ہیں جس کا حوالہ تم یزید کے حوالے سے دیتے ہو، اور ان کی وفات سن 52 میں ہے، تو پھر یزید کی تو ایک لات ادھر رہ گئی ایک لات ادھر رہ گئی، نہ ان الذین نہ ان الذین۔ کیوں بھائی؟ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ یہ کوئی جذباتی قسم کی تقریر نہیں ہے، تحقیقاتی قسم کی ہے، بات کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ سلسلہ پہلی تقریر کی ہے مینچسٹر میں، دوسری آج یہاں کر رہا ہوں، تیسری اسی موضوع پر گریٹ ہارورڈ میں ہونے والی ہے، چوتھی اسی موضوع پر بریڈ فورڈ میں ہونے والی ہے، اور پانچویں اسی موضوع پر شیفیلڈ میں ہونے والی ہے۔ تو وہ مفتی وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی معلومات آپ دے دیں کہ اس پر رسالہ لکھا جا سکتا ہے، کس بات کا انتظار کرے اگر رسالہ لکھا جا سکتا ہے تو لکھے۔ میرا تو کام ہے صحت معلومات آپ کو فراہم کرنا، جو صفحے دی ہیں انشاءاللہ صفحے برابر ہوں، جو کتاب دی ہے کتاب برابر ہوں، جو عبارت پڑھی ہے انشاءاللہ عبارت ٹھیک صاحب، اور عبارات مجھ سے دوبارہ چیک کروا لیں، لکھیں رسالہ، دوست اور دشمن سب کو پتہ چلے کیا ہو رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ اب اس پر دوسری یہ کس کی عبارت تھی؟ الاصابہ فی معرفت الصحابہ۔ شافی مذہب میں اس پائے کا محدث خود شافیوں کا بیان ہے کہ امام شافی کے بعد اس پائے کا دوسرا محدث کوئی نہیں ہے۔ 14 جلدوں کی فتح الباری شرح بخاری ہے، جیسا کہ عمدۃ القاری کے بارے میں اہل علم کی یہ رائے ہے کہ خدا کے اس نیلے آسمان کے نیچے جیسا بخاری اپنی صحت حدیث میں لاجواب ہے، اس طرح حضرت علامہ بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری شرح بخاری لاجواب ہے۔ اب شرح جو عمدۃ القاری شرح بخاری ہے اس کی روایت پیش کرتے ہیں۔ یہ عمدۃ القاری شرح بخاری مصنفہ علامہ بدر الدین عینی جن کا سن وفات 854 ہے، اور علامہ زین الدین عراقی بغدادی کے وہ شاگرد ہیں، مزہ ہی آ جاتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ زین الدین عراقی اور جو رجب عراقی ہیں، ابن رجب حنبلی، دونوں ایک وقت کے آدمی ہیں، ایک اونٹنی پر سوار ہو کر کچھ آگے کہ ایک طرف ایک بیٹھے ہوئے دوسرے کی طرف دوسرے بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے۔ راستے میں ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، انہوں نے بھی فتح الباری شرح بخاری لکھی ہے، اور بڑے پائے کی کتاب ہے، وہ بھی بخاری کی شرح ہے، وہ کہیں 10 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، کہیں 8 جلدوں میں، بہرحال میرے پاس 8 جلدوں میں ہے۔ تو راستے میں جاتے جاتے کہتے ہیں یار ہمارے مذہب کا ایک چوٹی کا امام ہے، ابن تیمیہ کا نام لیتے ہیں، ہر جھوٹے مذہب کا مصنف ابن تیمیہ کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں یار میں نیت بدلتا ہوں کہ کہا کہ سوائے 3 مساجد کے اور کسی مساجد کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے، تو چونکہ وہ میرے مذہب کا امام ہے اس لیے میں نیت بدلتا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی بجائے
میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد کی عبادت کی نیت کر لیتا ہوں. تو علامہ زین الدین عراقی جو علامہ بدر الدین عینی کے استاد ہیں، ان کا یار کیسی عجیب بات کی ہے، اپنے مذہب کی بھی مخالفت کر ڈالی ہے، ہمارے مذہب کی بھی کر ڈالی ہے، کسی طرف نہیں لگے ہو. کہا کیوں؟ کہا انہوں نے کہا کہ تم کسی بھی مسجد کی طرف ارادہ کر کے مت جایا کرو سوائے 3 مسجدوں کے، وہ یا مسجد اقصیٰ ہے یا مسجد مدینہ ہے یا مسجد حرام ہے. تو یہ تو ان 3 میں سے نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد تو نمبر 4 ہے. تو پھر تم اپنے مذہب کی بھی مخالفت کر ڈالی یہ کہہ کے کہ چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد کی نیت کرتا ہوں. اور ہمارے مذہب کی اس وجہ سے کہ سرکار فراکن تو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، پہلے تمہیں میں نے زیارت قبور سے منع کیا ہوا تھا جب لوگوں کو زیارت اور عبادت میں تمیز نہیں تھی. اب میں تمہیں خود اجازت دیتا ہوں زیارت کیا کرو. یہ ہمارا مذہب ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے ولی کی زیارت کے لیے جایا جا سکتا ہے، تو نبی کی زیارت کے لیے کیوں نہیں جایا جا سکتا؟ تم نے تو ابن تیمیہ کی پیروی کر کے اپنے مذہب سے بھی گئے ہو، ہمارے مذہب سے بھی گئے ہو. یعنی حضرت حضور تبا حضرت علامہ عینی کا ایسا تھا. علامہ عینی ایسے پائے کے آدمی ہیں کہ یہ صاحب فتح الباری کی عادت تھی ہر بات میں چوٹا چاٹی چپکلش معاصرانہ جو نوک چونک ہوتی ہے یہ ہمیشہ رہتی تھی. لیکن علامہ بدر الدین عینی اس کا کوئی جوابی اقدام نہیں فرمایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ صاحب فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی بغیر بتائے کہ ان کی مجلس میں چلے گئے اور ان سے جا کر 4 مشکل ترین حدیثیں جن کے بارے میں خود ان سے فیصلہ نہیں ہو سکا تھا 4 سوال کیے. علامہ بدر الدین عینی نے لمحوں میں اس کے جواب دیے اور بڑے مطمئن ہوئے. آگے بڑھ کے ہاتھ چوم کے کہتے ہیں آپ جانتے میں کون ہوں؟ ان کا میں تو نہیں جانتا. بزرگ شخص نظر آتے ہیں. ان کا میں اسقلانی ہوں، ابن حجر اسقلانی. ان کا آپ کا آنا بڑا میرے لیے عزت کا باعث. ان کا آج کے بعد آپ کے بارے میں کوئی کمزور بات میں نہیں کروں گا، آج کے بعد آپ میرے استاد ہیں. انہوں نے پھر اپنے اساتذہ کی جو لسٹ دی ہے اس میں علامہ عینی کا نام دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ امام ابن حجر اسقلانی کے اساتذہ میں سے حضرت علامہ بدر الدین عینی ہے. اب حضرت علامہ بدر الدین عینی کا کوٹیشن پڑھتا ہوں. یہ صفحہ نمبر 649 ہے اور جلد نمبر 6 ہے. سیرا معاویہ جیشن ما سفیان بن عوف الی قسطنطنیہ. ان کا سن 48 میں جو لشکر روانہ کیا گیا وہ سفیان بن عوف، بعد نے عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا کہ عبد الرحمن بن عوف تو پہلے مثال ہو چکا ہوا ہے. صحیح یہی ہے کہ سفیان بن عوف ہے. سفیان بن عوف کو سالار لشکر بنا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ شہر کی طرف بھیجا. کیوں بھائی؟ جو یہ کہتے ہیں کہ یزید کو امیر کارواں بنا کے سالار لشکر بنا کے فوج کا انچارج بنا کے بھیجا. تو حضرت علامہ بدر الدین عینی کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ہماری تحقیق کے مطابق جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور ان کو سفیان بن عوف کی قیادت میں قسطنطنیہ کی طرف پہلی مرتبہ بھیجا. کیوں بھائی؟ سن 48 میں یہ محدثین کا ریکارڈ یہ بتلائے کہ سن 48 میں پہلا حملہ ہوا. اگر پہلا حملہ ہونا کسی کی بخشش کا ذریعہ ہے تو پہلے حملے میں تو یزید کا کوئی نام نہیں. 16 حملے ہوئے، میں بھی بتاتا ہوں 16 حملے ہوئے ہیں. سب سے آخری حملے میں اس کو بھیجا گیا مگر قسطنطنیہ پھر وہ گیا بھی نہیں. بتاتا ہوں کہ کس طرح نہیں گیا، کیوں نہیں گیا. بھیجا ہے انہوں نے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. علامہ بدر الدین عینی جیسا ذمہ دار آدمی جس کو صاحب فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی یہ چند واسطوں سے امام جلال الدین سیوطی کے استاد ہیں، امام سخاوی کے استاد ہیں، امام نووی کے استاد ہیں، اور بعد میں آنے والے جتنے محدثین گزرے سب کے استادوں کے استاد بنتے ہیں. امام حجر مکی کے استادوں کے استاد ہیں. بڑا آدمی ہے. اس تاریخ امام جلال الدین سیوطی غالباً 4 یا 5 برس کے ہیں جب ان کا وصال ہوا ہے. ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں جلال الدین سیوطی. تو جن کے استادوں کا استاد ہے حضرت امام ابن حجر اسقلانی، وہ کہے یہ بدر الدین عینی میرا استاد ہے تو پھر ان کی استادی کا وزن آپ سمجھنا پڑے گا آپ کو. لیجیے اب مصر کے ایک مشہور عالم دین جن کی کتابیں پاکستان میں ایم اے کی اسٹڈی میں لگی ہوئی ہیں، ان کا نام ہے خضری بک. ہم لوگ خضری پڑھتے ہیں لیکن خضری ہے، دعات کے ساتھ ہے لیکن خا پر ضمہ ہے. خضری بک وہ کہتے ہیں اس کی کتاب کا نام ہے محاضرات الاسلامیہ، محاضرات الامم الاسلامیہ. اس کا صفحہ نمبر 114 ہے اور جلد نمبر 2 ہے.
کہتے فی سنت، دھیان سے سنیں، فی سنت 48 جہز معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیشن عظیما لفتح القسطنطنیہ وکان علی الجیش سفیان بن عوف. یعنی مصر کا دور حاضر کا جو سب سے بڑا ہسٹورین ہے وہ خدری بک ہے. ان کی کتابیں جامعہ ازہر میں بھی لگی ہوئی ہیں، مدینہ طیبہ میں بھی لگی ہوئی ہیں، پاکستان میں بھی ماسٹر ڈگری میں لگی ہوئی، میں نے خود وہ پڑھائی ہے، محاضرات الامم الاسلامیہ. خدری بک لکھتے ہیں کہ سن 48 میں فی سنت 48 جہز معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیشن عظیما، کہ سن 48 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا لفتح القسطنطنیہ، قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے. سن کون سا ہے؟ 48. اب سن آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کیونکہ بعد میں کرو کان جوڑ سا نا ایک پھر لت زمین نہ لوسی ایک اسمان نہ لوسی، پھر اس آئی نہیں تو یزید صاحب کی تکیا پہ کیا انہوں نے بڑھنا جی نہیں ایک لت زمین نہ بدی بہتے دوئی اسمان ٹنگی سٹو کوئی پردہ رہی کس طرح سا. جی نہ گل سمجھش نہیں اپنی بولی نے بھی دو چار ڈنگے مارنے بنے تو بندے کی گل سمجھ آ وکان علی الجیش سفیان بن عوف، اور سالار لشکر جو تھا وہ سفیان بن عوف تھا. اور یہ مقرر کس نے کیا تھا؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. جنہوں کی پتہ ہونا یہ پتر بنائیے جے لائق آ تے بھیجو نا پترا نہ جڑی ہمدردی نہیں دوے بندے نال نہیں لونی. یہ جڑا امام حسین نہیں باری اسی پھر تو آنے پترا کول بھی کوئی چنگا ہونا، اور ساری دنیا کے پتر اپنے سب کو چنگے لگنے، ایک نبی کریم علیہ السلام کے اپنا پتر سارے کو چنگا نہیں لگنا. وہ پریاں گلاں یار جلا کر رہے ہو، خاص طور تے جڑا مولویوں کو سنی نا آئی نہ البات حسین نے نائے نہ کھادا ہے گپاں تو یزید نے نائنیاں مارنے ہو گئے یارے دارا بودرو بے سکندر داشتا. یہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ خدری بک نے محاضرات الاسلامیہ امم الاسلامیہ، یہ کتاب یہاں بریڈ فورڈ سے بھی مل جاتی ہے، محاضرات الامم الاسلامیہ، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ 114 میں ہے کہ پہلی جنگ جو چھیڑی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ سن 48 میں چھیڑی، اور اس لشکر کا سالار بنایا سفیان بن عوف کو، اور یہ پہلا لشکر یہ تھا جو قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے. اب جو اول جیشن یغزو مدینہ کیسرا وہ تو ٹکڑا ہی بوگس نکلا، کیونکہ محدثین میں سوائے بخاری نے اور کسی نے روایت نہیں کیا، اور بخاری کی بھی باقی نصف درجن سے زیادہ روایات پیش کی ہیں، کسی بھی راوی نے وہ حصہ لیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت کوئی بندہ متفرد و اکیلا ہو، ساری بلادری جو گرید گل کرے اور یار ساری بلادری اے بانی اے بانا یار پٹھی چال چلنا ہوئے مننے ہوئے اسی گل ہو. ہاں تو علم حدیث کے اندر یہ بات سب نے مانی ہے کہ مسلم و بخاری کی روایات کو اس لیے اولیت دیتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ جو پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی ان حدیثوں کو روایت کیا ہے، اس کے بعد بھی جو آئے ہیں انہوں نے بھی بخاری سے ہٹ کے بھی روایت کیا ہے. تو کثرت روایت کی وجہ سے تسلیم کر لیا گیا ہے کہ انہوں نے اکیلی یہ بات نہیں کی بلکہ باقی اسلامی برادری بھی یہی بات کرتی ہے، وگرنہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہی کے نازل ہونے کا کوئی قائل نہیں ہے. ان کو یہ باتیں جو ملی ہیں یہ کثرت روایات کے ساتھ ملی ہیں، اس لیے معتبر ہے. آگے چلیے. النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک المصر والقاہرہ، 25 جلدوں کی یہ کتاب ہے، 25 جلدوں کی. جو ہمارے مرید طالب کیسے جانے جی تو تحفہ کیا میں یہ کوئی کتاب کی نہیں وہ کتاب کی پورا 35 جلدہ نہیں 40 جلدہ نہیں انہیں یہ کتاب ہے کہ کتاب ہوا یہ تو جنا چاہیے تھی ٹوٹی نہیں سکڑا میرے کہ یہ چوگے وغیرہ یہ باقی ان کو میں کیا کروں گا، یہ کتابیں میرے کو تو خانے بنے گی، قیامت تک ہدایت کا ذریعہ بنے گی. اس کتاب کا نام ہے النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک المصر والقاہرہ، علامہ بردی کی لکھی ہوئی ہے. اس کا جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 134 ہے. انہوں نے کہا ہے فی سنت 49 جہز معاویہ رضی اللہ عنہ جیشن
کثیفا لفضل قصد دنیا وکان علی الجیش سفیان بن عوف. یہ کہتے ہیں ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ پہلا لشکر جو ہے وہ 48 کی بجائے 49 پہ گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے کہ وہی بات جو لوگوں نے کہی ہے کہ حضرت سفیان بن عوف اس لشکر کے انچارج تھے، یہی بات صحیح ہے. اس میں آیا ہے نام یزید کا. اگلی سے ابن اسیر ایک بہت بڑی چوٹی کے مورخ ہیں، ان کی کتاب ہے 12 جلدوں کی، کامل نام ہے اس کا جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 157 ہے. اور یہی عبارت ابن خلدون کی ایک جلد میں ہے، اس کا صفحہ نمبر 15 ہے اور جلد نمبر 3 ہے. سیرا معاویۃ جیشن کثیفا الى بلاد روم للغزاة وجعل علیہم سفیان بن عوف وامر ابنہ یزید بالغزاة معهم فتساقلا واعتلا فامسك عنه ابوه فاصاب الناس في غزائهم جوع ومرض شديد فانشا يزيد يقول ما ان ابالي بما لاقت جموعهم بالفرقدون من حما وحومی اذا اتقعت على الاغاء مرتفعا بدار مران عندي ام کلثوم. یہ کس کی عبارت ہے؟ یہ ابن اسیر کی عبارت ہے. کتاب کا کیا نام ہے؟ کامل. جلدی کتنے ہیں؟ 12. کتاب میرے پاس موجود ہے، لیکن اب اسی کتابیں اس بکسے میں نہیں آ سکتے. آج بھی اس وقت ڈیرے پر آدھی سے زیادہ چھوڑ کے آیا ہوں، تو جو کتابیں پھر میں رکھنے لگا ان کے حوالہ جات میں نے نوٹ کر لیے، لیکن لفظ بلفظ کا، جلد کا، صفحے کا، پیج کا، ہر چیز کا اللہ اس کے رسول کے فضل سے میں ذمہ دار ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ملفوظات حضور مفکر اسلام، شان اہل بیت. ابن اسیر تو ایک منصب مزاج مورخ ہیں، لیکن ابن خلدون طبعاً خارجیت کی تو اس کا میلان ہے، بنو امیہ کے حامیوں میں سے ہے. دونوں کی متفقہ عبارت کیا ہے؟ یعنی ہمارا کوئی آدمی لکھے تو انٹرسٹڈ ایویڈنس ہو سکتی ہے، لیکن جب ان کا کوئی آدمی لکھے تو یہ ایکسکلپٹری ایویڈنس ہے. قواعد کے مطابق ایسا جیسا مخالف دھڑے کا گواہ عدالت میں پیش ہو کر آپ کے دھڑے کی شہادت دے گیا، آپ اس کو کسی طرح بھی نہیں ٹکرا سکتے. اس کا نام ہے ایکسکلپٹری ایویڈنس. اسی کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں سیرا معاویہ جیشن کثیفا الی بلاد روم للغزا. کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھاری لشکر بلاد روم میں لڑنے کے لیے بھیجا. وجعل علیہم سفیان بن عوف، اور ان کا سالار بنایا سفیان ابن عوف کو. وامر ابنہ یزید بالغزاة معهم، اور اپنے بیٹے کو بھی کہا بیٹے تم بھی ان کے ساتھ جا. سمجھ آئی ہے؟ احمد زوریوں نے یزیدی ٹنگ پھیری پھیری تھپڑ رکھنے پہ انہوں نے کہا تو اتنا لائق پتروں میں تو گچھے ہر ہے اور نلاکا تو انہیں نال چلا گو. ہوا کیا پھر؟ کہتے ہیں وَأَمَرَ ابْنَهُ يَزِيدُ بِالْغَزَاةِ مَعَهُمْ. لفظ معا سمجھتے ہو نا؟ اس کو سپلیمنٹریلی ساتھ بھیجا. بنیادی طور پر یہ فنڈامنٹل آدمی نہیں تھا. جو سالار لشکر تھے وہ سفیان بن عوف تھے، اور یہ ایک پارٹ اینڈ پارسل کے طور پر ساتھ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ تو بھی جا، لیکن ان کے ساتھ جا کے لڑ. فَتَسَاقَلَ، ٹلا پہ گیا. واعتلا، بیمار بنی بیٹھا، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں. اجرے ٹلے بیٹھے سنی ہونے نا، آپ کو یہ جلسہ دے جل جلی ہے. انہیں کہا یہ ہمارے لگا کدھر. واعتلا، اور بیمار بن بیٹھا. فَأَمْسَكَ عَنْهُ أَبُوهُ، تو اس کے ابا جی اس کے بارے میں خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا بندہ پیڑا جیا آخر لگنے لے پتروں میں جتیا جی نہیں کیا کر لیا. انہیں کہا لوگوں نے سامنے ننگا ہونے لگے. فَأَمْسَكَ عَنْهُ أَبُوهُ، امسوا یمسوا امساکن کے معنی کیا؟ امساک کا صلہ جب ان ہو جان دے دفع کر. الامساک کا کیا معنی ہے عربی ادب میں؟ فَأَمْسَكَ عَنْهُ أَبُوهُ فَأَصَابَ النَّاسَ فِي غَزَائِهِمْ جُوعٌ وَمَرَضٌ شَدِيدٌ. جس وقت لوگ اس لڑائی میں گئے تو ان کے پاس راشن کی کمی تھی، بھوکے رہے لوگ بڑے، اور وہ بیمار بھی ہو گئے. تو یزید کو جب پتہ چلا کہ
وہ وہاں جا کر بیمار بھی ہوئے, بھوک بھی نہ پیش آئی, تو یہ وہاں بغلیں بجانے لگا. کہا ما ان ابالی بما لاقت جموعہم, اس بات کی مجھے کیا پرواہ ہے کہ وہ وہاں گئے تو انہیں بھوک کا مقابلہ کرنا پڑا. اور بالفرقدون من حمى حمی, ان کو چیچک کی بیماری لگی ہے اور بخار آئے ہیں فرقدونہ کے مقام پر, تو مجھے اس بات کی کیا پرواہ ہے. کیوں؟ عزت تقات علی الاغاء مرتفعان, جو میں تکیے پر ٹیک لگا کے اونچا ہو کے بیٹھا ہوں, بدیر مرانہ, بدیر مرانہ, مران کے مندر میں, ذرا اندازہ کریں دیر میں, یرا اور کوئی جگہ تو تھوڑی ننیالی ورثہ سا. رات کو شاہ صاحب بیان کر رہے تھے, محسون بنت بختر جو تھیں یہ عیسائی عورت تھی, اس کی پرورش عیسائیوں میں ہوئی, اس لیے وہ جگہ اس کو وہی مافق آئی ہے. عام پٹواری نے کوڑیاں تے منساں اکثر رگ نہ نیالی, سمجھو. امام حسین کا سر اس لیے نیزے پر چڑھ کے بولا کہ خاتون جنت کا فرزند ہے, علی کے باقی کسی بیٹے کا سر میں نیزے پر چڑھ کے کیوں نہیں بولا. کوڑیاں تے منساں اکثر رگ نہ نیالی, نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. یہاں جناب وہ کہتا ہے دیر مردان میں جب ام کلثوم ایک اجنبی عورت, اس کے بھی کلابے ملانے کی لوگوں نے کوشش کی ہے, نہیں وہ ایک بدکار عورت تھی, اور بدکاری کے لیے مرکز اس نے کون سا تلاش کیا, دیر, گرجا, گرجے میں اس کو تھا. کہتا پھر مجھے کیا پرواہ ہے کہ ان کو بھوک پیش آئی ہے, جبکہ ام کلثوم میرے پاس ہے, میں دیر مران میں ہوں. جس وقت مسلمان اس مصیبت میں مبتلا ہوئے ہوں اور یہ وہاں گیا ہو, اس طریقے سے جنت ملنے والی ہے. کہا کہ وہ جو اس لشکر میں سالار تھے وہ یزید تھا, اور پتہ چلا کہ سفیان بن عوف تھے, اور یہ کہاں تھا, یہ دیر مران میں تھا, یہ لڑائی میں شریک ہی نہیں ہوا. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی جنت ہے جیسا مرزا جی نے ربوے میں جنت بنائی ہوئی ہے تو پھر آپ وہ دینا چاہتے ہیں, میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس نے پٹھوارا ہے نا ایک بندہ, انہاں بیرزائیاں اوراں شروع اکٹھیاں کیتیاں نا, کوئی جڑیاں لولیاں لنگڑیاں, کوئی ایسا طرح سے غریب انہوں نے آگے پیسے دیساں اوراں بڑی کے چھو, اس نے کہا انیاں اوراں دے لولے فرشتے. فرشتے تو بے عیب مخلوق کا نام ہے, حوریں بے عیب مخلوق کا نام ہے. یہ ہر لنجا پخما کانا اندھا وہ ان کی جنت کا ممبر بن گیا ہے. پھر جیا جی جنت ہوئے جی ممبر. ان کو خلیفہ ملا تو یزید ملا. عقیدہ خدا کے بارے میں کیا رکھتے ہیں, کیا ہمارا خدا اگر جھوٹ نہ بولے تو بڑی بےزتی ہے خدا تعالیٰ کی, معاذ اللہ سمجھ اللہ. کیوں بندہ جھوٹ بول سکے خدا نہ جھوٹ بول سکے؟ یار بندہ تو اور بے شمار ایسے برے کام کر سکتا ہے, پھر سارے برے کام رب کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے پر ممکنات پر ہے, محالات پر رب قادر نہیں. جو چیزیں محال بالذات ہیں ان پر رب قادر نہیں. یہ بحث کب چھڑی تھی؟ ہندوستان میں اسے چھڑی تھی جب حضرت فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے سرکار دو عالم اسلام کی مثل کو کہا تھا یہ ناممکن ہے, خدا کی مثل, حضور کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے محمد دن میں سینکڑوں بنا سکتا ہے. حضرت فضل خیر آبادی نے فرمایا کہ یہ جملہ کہنے سے کذب باری تعالیٰ لازم آتا ہے. کیوں؟ ان کو رحمت اللہ عالمین بنا کے بھیجا ہے. اگر ایک سے زیادہ رحمت اللہ عالمین ہو تو اس کے لیے یہ لازم آئے گا کہ پھر وہ اس کے لیے تو رحمت اللہ عالمین نہیں ہوگا, جو دوسروں کے لیے رحمت اللہ عالمین ہوگا, عالمین میں وہ بھی ہوگا. اب کذب باری تعالیٰ لازم آتا ہے. اس لیے حضور کی مثل جو ہے یہ محال بالذات ہے. ان کا اللہ تعالیٰ سب محالات پر قادر ہے. ان کا اگر محالات پر قادر ہے مجھے بتاؤ خدا اپنے جیسا ایک اور خدا بنا سکتا ہے؟ وہ تو بھیڑا پہ گیا کافر. ہاں یہ ترجمہ بوہت الذی کفر کا ترجمہ ایک طلع گنگ کے استاد کیا گیا, مطلب بھیڑا پہ گیا کافر. خدا اپنے جیسا ایک اور خدا بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ ان کا نہیں بنا سکتا. ان کا پھر کیوں نہیں بنا سکتا کہ دوسرے خدا کا وجود محال بالذات ہے. آئی بات سمجھ؟ تو اب جناب ان حالات میں آ کر کے بات کھل گئی کہ جس کو وہ جنت کا ٹھیکیدار بنانا چاہتے ہیں
نہ اس جنگ میں شریک ہوا ہے نہ وہ پہلا لشکر تھا، اور وہ حدیث جس کو کلیہ بناتے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب اس پر غور کرنا چاہیں گے کہ جس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کا وصال ہوا ہے، یہ پہلا حملہ تو یا سن 48 میں ہوا ہے یا سن 49 میں ہوا ہے، اس میں تو سفیان بن عوف جو ہے وہ سالار لشکر ہیں، اور اس میں تو جو یزید کا جانا ثابت ہے وہ اس مقام تک جانا ثابت ہے جہاں دیر بران میں گیا ہے۔ انہوں نے علی ورساس انہوں نے اعلان طرف ملا سازنا گرجا، اس وقت گرجے جی کسی پڑھا کے دی، یہ مسجد کوئی نہیں سی، جو علاقے فتح شدہ تھے وہاں تو مسجدیں بھی تھیں، مسجد میں کیوں نہیں گیا؟ یہ کل انشاءاللہ کفر یزید پر گفتگو کریں گے کل اور پرسوں، تو دونوں میں یہ بات کھلے گی کہ وہ دین عیسائی سے کیا استفادہ کرتا ہے۔ اب لیجئے اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ یزید جس حملے میں شریک ہوا وہ تو حضرت ایوب انصاری والا حملہ ہے، حضرت ایوب انصاری والا حملہ تو سن 52 میں ہوا ہے، اگر یہ شریک ہوا ہے تو کس حد تک لشکر میں شریک ہوا ہے، لڑائی میں شریک نہیں ہوا۔ راستے میں یہ ڈھیلا پڑ گیا اور والد صاحب رک گئے کہ چلو بے دین ہے، نہیں بات مانتا تو جانے دو اس بے ایمان کو۔ یہ جا کے دیر مران میں پناہ گزین ہوا، ایک فاحشہ عورت اس کے ساتھ ہے، جو فاحشہ عورت کو ساتھ رکھے رہے وہ مندر میں رہے وہ گرجے میں، اس کا شمار مسلمانوں میں کرنے میں خاصی دقت ہوگی، اور وہ کہتا ہے مسلمان جیے کہ مرے، میرا کیا تعلق ہے؟ اب ڈٹرمن ہو جائے گا جس لڑائی میں یہ شروع ہوا اس پر تمام مورخین اتفاق کرتے ہیں کہ اسی میں حضرت ایوب انصاری تھے، اگر اس میں اس کو شریک مانو تو جانا اس کا دیر مران تک ثابت ہے، اگر وہ سن تلاش کریں تو سن 52 نکلے گا، نہ پہلا حملہ اس کے نصیب میں ہے نہ حملے والوں میں شریک ہونا اس کے نصیب میں ہے، نہ یہ اس کا سالار لشکر ہے، جب گیا ہے تو سن 52 میں گیا ہے، اور گیا بھی اس جگہ ہے کہ جس کا نام گرجا ہے، اور رہا کس طرح ایک فاحشہ عورت کے ساتھ بدکاری کرنے میں رہا ہے، اور مسلمانوں کی مصیبتوں پر بغلیں بجائی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وفات سن 52 میں ہوئی ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلا حوالہ پیش کرتا ہوں، فتح الباری شرح بخاری سن صفحہ نمبر 65 اور جلد نمبر 6، کہتے ہیں کل تو کانت غزوۃ یزید سنۃ 52 من الہجرہ، یہ صاحب فتح الباری کہتے ہیں جس عملے کے مجاہدین میں یہ شریک ہونے کی اس نے ناکام کوشش کی ہے وہ سن 52 میں ہوا ہے، تو پہلے حملے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ حملہ پہلا ہوا ہو، یزید اس کا سالار لشکر ہوا ہو، اور اس میں حضرت ابو ایوب انصاری موجود شریک ہوا نہیں، سفر میں شریک ہوا، وہ ہوا ہے سن 52 میں۔ اب امام قسطلانی کی جلد نمبر 5 ارشاد الساری شرح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 104، اور توفیہ فیہ ابو ایوب سنۃ 52 من الہجرہ، حضرت ابو ایوب انصاری سن 52 میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ کیوں جناب؟ اب یہ سنوں کا کلیش، جسے آپ کی زمین لکھے مشرق میں فلاں، مغرب میں فلاں، شمال میں فلاں، آپ نے کسی دوسری جگہ جا کے قبضہ کر لیا، حدود اربع نکالا جائے تو نہ وہ حدود اربع شمال میں نکلے، نہ جنوب میں نکلے، نہ مشرق میں نکلے، نہ مغرب میں نکلے، ثابت ہو جائے گا نا کہ آپ نے بدیانتی کی یا دوسرے کی زمین پر قبضہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ تاریخ کے اندر بدیانتی کر کے اس کو شہداء کی صفوں میں لانے کی ناپاک تدبیر کی گئی ہے۔ کیوں بات سمجھ آئی ہے؟ آگے چلیے، اور اسی علامہ بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 469، والاصح انہ مات سنۃ 52 من الہجرہ، صحیح ترین بات یہ ہماری تحقیق کے مطابق کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وفات جو ہے وہ سن 52 میں ہوئی ہے۔ اب اس پر بذل المجہود یہ کتاب ہے دیوبندی حضرات کی، اس کے جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 7 پر لکھا ہوا توفیہ سنۃ 52 من الہجرہ، بذل المجہود اس کتاب کا نام ہے۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سن 52 میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ اس نے الاستیاء فی معرفت الاصحاب
علامہ ابن عبد البر یہ اسپین کے رہنے والے عالم دین ہیں اور یہ بنو امیہ کے دور حکومت کے آدمی بھی ہیں. یہ جو حکومت یہاں رہی ہے نا اس میں اسپین میں یہ بنو امیہ کی رہی. بنو احمر جو ہے یہ بنو امیہ کی سب کاسٹ تھے. تو اس میں صفحہ نمبر 404 پر جلد نمبر 1 پر لکھتے کان ذالکا بل کان ذالک سنۃ اثنتین و خمسین من الہجرہ وهو الاکثر فی غزوۃ یزید فی القسطنطنیہ. کہتے ہیں کہ اکثریت نے جو یزید کے اس لشکر میں شریک ہونے کا حوالہ دیا ہے جس میں حضرت ایوب انصاری وہ شریک ہوئے اور وفات پائی ہے، وہ سن 52 میں بنتا ہے. لیکن ابھی اس پر 2 منٹ گفتگو کی ضرورت ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کن حالات میں وہاں شہید ہوئے؟ یزید اگر بیچ میں شریک تھا سالار لشکر تھا تو وہ کیوں شہید نہیں ہوا؟ چونکہ تھا ہی نہیں. شہید کون ہوتا؟ وہ کیوں شہید ہوئے؟ شہید ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ لوگ اندر گئے نا قسطنطنیہ میں، انہوں نے جا کے صورتحال کا جائزہ لیا، دیکھا کہ جتنے رومن ہیں وہ قلعے کی دیوار کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، وہ آگے نہیں آ رہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ دیوار کے اوپر بھی ہوں گے، دیوار کے سامنے بھی ہیں، دیوار کے پیچھے بھی دروازوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں گے، تو یہاں حملہ کرنا سود مند نہیں. ایک تابعی نے جرأت کر کے ان پر حملہ کر دیا. باقی لوگوں نے کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یہ آیت پڑھی. انہوں نے کہا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو چونکہ وہ لشکر ان کا محفوظ تھا، یہ غیر محفوظ تھے، اس لیے اس حملے کو انہوں نے کہا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے. جب یہ بات کہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں. انہوں نے کہا تم نے غلط موقع پر یہ آیت پڑھی ہے، اس کا یہ استعمال نہیں ہے جو تم سمجھو، اس کا استعمال اور ہے. یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی. کیسے؟ کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے جہاد میں ہمیں فتوحات عطا فرمائیں، ہم غالب آئے، ہمیں ہر طرح کی دولت ملی اور ہم لوگ جہاد میں ذرا سست ہو گئے، تو رب کریم نے اس وقت یہ کہا کہ تم جہاد کو چھوڑ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ کہہ کے اللہ کا نام لے کے دھاوا بول دیا. جب دھاوا بولا چلے گئے اور جا کر کے کافی لڑائی کے بعد، کافی رومنوں کو قتل کرنے کے بعد جام شہادت نوش کیا اور وہاں ان کی لاش دیکھی گئی. اب اس کے بعد یہ کہ ان کا پھر ہوا کیا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہا جس وقت ان کو شہید کر چکے تو رومنوں نے کہا یہ بندہ بڑا بزرگ ہے. مزہ آتا ہے نا. خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کا جھنڈا کنہوں نے بلند کیا ہے؟ اس ملک کے رہنے والے ہندوؤں نے اپنے جنیوں خود توڑ کے حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے. نہیں فخر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ. اس جگہ لکھتے ہیں یہ عماد الدین ابن کثیر، حالانکہ یہ دوسرے دھڑے کے آدمی ابن تیمیہ کے داماد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں. یہ ان کا جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 59 ہے. دیکھیں کیا لکھتے ہیں. اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی لاش پر بڑا خوبصورت عمارت بھی بنائی گئی اور پھر لوگ اس کے سلام کے لیے بھی آنے جانے لگے. اور آپ کی عزت و عظمت کا جھنڈا بھی بلند ہوا. یہ لیجئے یہ عبارت پڑھتا ہوں. قال الواقدی، حالانکہ واقدی بھی یزید کے دھڑے کا آدمی ہے، یہ خارجی ہے، جھوٹ میں یہ مشہور ہے. جھوٹ کس کے حق میں کہتا ہے؟ یہ یزید کی حمایت میں جھوٹ کہنے کا عادی ہے. یزید کی مخالفت کرنا اس نے قسم کھائی ہوئی ہے، خدا اس کے رسول کی مخالفت کرے پر یزید کے کبھی مخالفت نہ کرے. ایسا نیک آدمی ہے. کہتا ماتا ابو ایوب روم سنتین و خمسین، یہ تو ان کے دھڑے کا آدمی ہے. کہتا ابو ایوب انصاری وفات پائی ہے، انہوں نے شہادت پائی ہے، انہوں نے سن 52 میں. تمہارے ریکارڈ کے مطابق کسی حالت میں بھی حضرت ابو ایوب انصاری کو یزید کی اس فوج سے الگ نہیں کیا جا سکتا جس میں یزید کی شمولیت آپ تسلیم کرتے ہیں. تو پھر اس کے ذریعے سے ماننا پڑے گا کہ سن 52 ہے. تو سن 52 کا حملہ تو سب سے آخری حملہ، 16 حملے ہوئے، 16 حملے میں یہ آخری حملہ ہے. پھر آپ وہ پہلے حملے والی حدیثیں آپ اس پر کیوں صادق کرتے ہیں؟ کہا ہوا پھر کیا؟ کہتے وہ دفنا عند القسطنطنیہ،
اور قسطنطنیہ کے اندر ہی آپ کو دفن کیے گئے جو قلعہ ہے اس کا. وقبرہ ہنالک یستسقی بہ الروم، کہتا ہے رومن جو ہیں، روم کا لفظ استعمال کیا، مسلمانوں کا لفظ نہیں استعمال کیا. معنی یہ بنتے ہیں کہ رومیوں کو بھی یہ پتا چل گیا یہ مدینے والی سرکار کا غلام ہے. بارش نہیں آتی جو یہاں کے دعا مانگی جائے بارش ہوتی ہے. ہنالک یستسقی بہ الروم اذا قحطوا، جب قحط سالی آ جائے بارش نہ برسے تو لوگ دوڑ کے آتے ہیں. یار اور باتیں کرتے ہو، یہ کیوں نہیں کرتے ہو کہ ولیوں کو مر جانے کے بعد بھی اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ ان کی برکتوں سے بارشیں ہوتی ہیں. کیوں کہتے ہو کہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ رجوع کرنا، اس کے پاس جانا، اس سے مدد مانگنا، اس سے تعلق بنانا یہ شرک ہے؟ اگر شرک ہے تو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت یستسقی بہ الروم اذا قحطوا، جس وقت ان پر قحط سالی آ جائے تو اس وقت اس قبر کے ذریعے سے وہ بارش مانگتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بارش بھیجتا ہے. انہ مدفون فی حائط القسطنطنیہ، اور وہ جو قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار ہے نا اس کے ساتھ آپ کو دفن کیا گیا. وعلی قبرہ مزار و مسجد، ان کی قبر پر گنبد بھی بنا ہوا ہے اور ساتھ مسجد بھی بنی ہوئی ہے. وہم یعذبونہ، رومن ہو کر ان کی تعظیم کرتے ہیں. گلہ وفائے جفا نما، جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کبھی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہے ہری. وقیل انہم مدفون فی حائط القسطنطنیہ وعلی قبر مزار و مسجد وهم یعذبون. وقال ابو ذر الدمشقی تو فی اسرا 55، اس میں اختلاف اتنا ہے کہ سن 52 میں ان کا وصال ہوا ہے یا سن 55 میں. اگر ادھر ہی کی طرف آگے جاتا ہے تو یزید سے اور بھی دور پڑتا جا رہا ہے. والاول اسبد واللہ اعلم، پہلی بات جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. اس وقت میں آپ کے سامنے 1 گھنٹہ اور کچھ منٹ اپنی گفتگو پیش کر چکا ہوں. کل انشاءاللہ گریٹ ہارورڈ میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا بندے 2 ہیں یا 4 ہیں، بات پکی کرنی ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی بھی لکھنا چاہے میری طرف سے اس کو اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو میرے الفاظ ہیں اس کی وہ پابندی کرے، صفحات ہیں پابندی کرے، جلد نمبر ہے، عبارت ہے، اس کی پابندی کرے. تو یہ دوست کے پاس بھی جا رہی ہے، دشمن کے پاس بھی جا رہی ہے. اور مجھے پتا ہے ویسے شاید کوئی میرا صرفہ بھی تھوڑا بہت کرے، لیکن سید کدہ اڈا چڑی کے چون مولوی کدہ بھی رحم نہ کرے. یہ تماشا سا تک ہے. کوئی کرپا ایک شاہ صاحب نماز پہ پڑھانا لنگوٹا بدا سا، وہ پیچھے مولوی کوئی انہاں راجے جی مولوی بنیا سا، انہاں سر انہیں لنگوٹے پہ ہی گیا. دعا گنڈی پہ تھاپڑ ماروں گا کہ چاہی کھانا کوئی پیو لگنا ہی کدو سیدہ نے لنگوٹے روز روز سر پہنے ہونے سے. اب ہمیں بالکل پتہ ہے کہ اگر ہم برابر آ جائیں تو نہ کسی راجے نے چھوڑنا نہ کسی پرجے نے چھوڑنا ہے. تو اس لیے ہم نے اپنا کام پکا کیا ہوا ہے. تو امید ہے کہ کل بھی آپ لوگ پابندی کے ساتھ تشریف لائیں گے، پھر جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا. تمہارے کل نہیں ہوگا آنی نہ تم پڑھوائیں. بز میں ہدایت پہلا حوصلہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے یسرا مدینہ بنا، ارے جن کے آنے سے یسرا مدینہ بنا، ایسے قدموں کی عظمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ
جانے رحمت لا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا یا الہی عظیم پہ آل رسول یہ سلام آج زانا قبول الصلاة والسلام علیہ صاحب اگر تکلیف تھوڑی جی کرو زیادہ پچھلی جاؤ اصلی جینا ہو جو آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے پروردگار عالم آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما اور جتنے شرکائے محفل مولا کریم سب کی نیک مرادیں پوری فرما اور تمام کارہائے خیر کا ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ساتھ فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہیدان دشت کربلا ائمہ آل بیت نبی پاک کے ازواج مطہرات بنات طیبات اولاد امجاد تمام صحابہ کرام خلفائے راشدین تابعین اتباع تابعین تمام ائمہ طریقت ائمہ فقہ ائمہ قانون ائمہ تفسیر ائمہ حدیث کی جتنے عالی حق قدرت سب کے بارے میں سب کے ساتھ فرما۔ ہم جتنے حاضرین اس مجلس موجود ہیں ہمارے آباء و اجداد ننھیال